درزی سے شہید کیا جاتا ہے، اور مظلومیت کے عالم یہ ہے کہ ایک مختصر افراد، گنے چنے افراد جو ہے وہ جنازے کو لے کر ایک ایسے مقام پر دفن کیا جاتا ہے ان کو کہ جو ہے وہ 100 سال تک جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں دفن ہے۔ یہ ہے مظلومیت مولا کائنات کی۔ لیکن کچھ چیزوں کو بیان کرنا ہے، اور اسی کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں۔ مختصر مجلس ہوگی، تیمناً تبرکاً جو ہے وہ مولا کی عزا کے عنوان سے ہوتی ہے، اور گلا بھی جو ہے ہمارا تھوڑا ساتھ نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ جو ہے ہماری مصائب کی کمی کو اپنے عزاداری سے جو ہے وہ جبران کر دیجیے گا۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ کچھ معروضات ہم پیش کریں، کچھ مقدمات کو جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، تاکہ جو ہے وہ مطلب کو سمجھنے میں اور فہم مطلب کی آسانی ہو۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں تو آپ کیا بتائیے گا ہمیں؟ یعنی جواب نہیں دیجیے گا، ہم ہی جواب دیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں سوچ لے گا، جو آپ سے پوچھا جائے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، کون سی چیز جو ہے وہ عبادت بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ لیکن دو جواب سے خالی نہیں ہوں۔ کسی چیز کا عبادت بننا دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو پروردگار عالم خود کہے کہ یہ میری عبادت ہے، تو وہ چیز عبادت بنتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے کہ ماہ رمضان کی شروعات میں جو ہے اکثر و بیشتر وہ آخری خطبے کا ذکر ہوتا ہے، آخری خطبہ شعبان میں، جس کو خطبہ شعبانیہ بھی کہتے ہیں رسول خدا کا۔ جب کہتے کہ ماہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت ہے، اس کی راتیں افضل اللیالی، تمام راتوں سے افضل، اس کے دن تمام دنوں سے افضل، ان کے ساعات، ہر گھڑی ہر پل جو ہے وہ تمام دوسرے پلوں اور گھڑیوں سے جو ہے ساعات سے افضل۔ پھر وہ افضلیت بیان کرتے ہیں، نومکم فیہ عبادہ، کہ اس ماہ رمضان میں سونا بھی عبادت ہے۔ اب یہ خدا کی طرف سے آیا، خوب رسول خدا نے کہا، لیکن رسول خدا کو تو ما ینطق عن الہوا کی بات ہو رہی ہے نا، ان هو الا وحی یوحی۔ تو ایک مرتبہ جو ہے خدا کا رسول خود تعین فرما دیتا ہے کہ بھئی یہ چیز عبادت ہے، تو عبادت بن جاتی ہے۔ یا تو پھر تعین ذاتاً نہ ہو کہ یہ عبادت ہے، لیکن خدا کا حکم آ جائے کہ اس کو انجام دو، پھر وہ عبادت بن جاتی ہے۔ جیسے کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ پڑھو، اب صلاۃ ہو گئی عبادت۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، خدا کا حکم آ گیا، پھر وہ ہو گئی عبادت۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ حج کرو، اب خدا کا حکم آ گیا تو ہوگی عبادت۔ یعنی عبادت کے موضوع کو تعین کرنے کے لیے دو چیز ہمارے پاس ہے، یا تو خود تعین ذاتاً بنفس ہی لفظ عبادت کے عنوان سے ہے کہ یہ عبادت ہے، یا تو پھر خدا کا حکم آ جائے کہ اس کو انجام دو، تو پھر وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ پھر ہر وہ چیز جو اللہ نے جو ہے وہ حکم فرما دیا کہ بھائی اس کو انجام دو، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ صحیح۔ آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے کہ جو ہے وہ ذکر علی عبادہ، اللہ علی کا ذکر جو ہے عبادت ہے۔ آج ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کوئی ذاکری نقطہ اور لفاظی نہیں ہے، یہ حدیث ہے ہمارے پاس، یہ حدیث ہے ہمارے پاس جو ذاتاً اس بات کو جو ہے وہ گواہی دیتی ہے۔ اور اسی بات کو لے کے ہم آپ سے کچھ 15-20 منٹ جو ہے آپ کے لیں گے کہ یہ جو ہے وہ علماء جو ہے وہ فن خطابت کا مظاہرہ نہیں کرتے جب وہ کہتے کہ ذکر علی عبادہ، یہ واقعاً حدیث ہے۔ کتاب الامالی شیخ صدوق کی کتاب ہے، شیخ صدوق کی بھی الامالی ہے، شیخ صدوق کی بھی امالی ہے، شیخ مفید کی بھی الامالی ہے، شیخ طوسی کی بھی الامالی۔ 3 کتابوں کا نام الامالی، لیکن 3 متعدد علماء نے جو ہے تصنیف فرمائی۔ ہم جو ہے الامالی شیخ مفید کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے ایک روایت ہے کہ جو جابر جو ہے بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے تاریخ میں 2 قسم کے معروف جابر ہیں راویان میں سے اور صحابہ میں سے۔ ایک ہے ہمارے پاس جابر بن عبداللہ انصاری، یہ ہر کوئی جانتا ہے، رسول خدا کا صحابی، مولا کائنات کا صحابی۔ اور ایک دوسرا جابر بن یزید جوفی، جو 5ویں امام کا صحابی ہے۔ یہ روایت جو ہے شیخ مفید جابر بن یزید جوفی سے نقل کرتے ہیں کہ جابر کہتا ہے کہ میں نے سنا امام محمد الباقر صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ
یہ روایت میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی، اور امام محمد باقر اس روایت کو فرمانے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے اس روایت کو جابر ابن عبداللہ سے سنی، اور جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنی، انہو قال، رسول خدا نے فرمایا، جاء الی جبرائیل، ایک روز جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور ایک مرتبہ فرمایا مجھ سے کہ یا محمد ان اللہ یأمرک، یہ الفاظ سنیے گا، آخر میں جو ہے ہم اس کو تھوڑا سی تجزیہ کریں گے، وقت تو زیادہ نہیں ہے۔ کہتے جبرائیل ہم پر نازل ہوئے اور میرے سامنے آ کے کہنے لگے یا محمد ان اللہ یأمرک، اللہ تم کو امر فرما رہا ہے، یا امرو امر سے ہے، یعنی حکم کر رہا ہے، کمانڈ کر رہا ہے، فرمان دے رہا ہے۔ کس بات کی فرمان؟ ان اللہ یأمرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب، اللہ تمہیں امر فرما رہا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور علی کی فضیلت کو بیان کرو۔ پھر سنیے جملے روایت کے، ان اللہ یأمرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب خطیبا علی المنبر، ایسے نہیں کہ جو ہے وہ سب گھر میں بیٹھ کر بات کرو، ایسے نہیں کہ 2-4 صحابیوں کے بیچ میں بات کرو، ممبر پر کھڑے ہو جاؤ، ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد خطبے کی عنوان سے خطبہ دو، اس میں علی کی فضیلت بیان کرو۔ کس وجہ سے؟ وجہ بھی بتایا، لیبلغوا، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس فضیلت کو بیان کریں، من بعدہم، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو آئندہ نسل ہے ان کو بیان کرے، تاکہ یہ روایت اور یہ فضائل علی جو ہے نسل در نسل، سینہ در سینہ جو ہے قیامت تک چلتی رہے۔ اور پھر یہاں تک بات اٹکتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے، روایت کے جملے آگے کہ یہاں تو اللہ نے کہا کہ ان اللہ یأمرک یا محمد، اے محمد اللہ نے تمہیں جو ہے وہ فرمان دیا ہے کہ یہ کام کرو، لیکن ساتھ میں انہو یأمر جمیع الملائکہ، تمام ملائکوں کو پروردگار عالم نے فرمان دیا ہے، حکم دیا ہے، ان یسمعوا ما تذکرہ، جو تم فضیلت بیان کرو گے اس کو سننے پر اللہ نے تمام جمیع الملائکہ کو مجبور کیا، جاؤ نیچے سنو میرا حبیب میرے وصی کے سلسلے میں کیا بیان فرماتا ہے۔ اور پھر جملے کے بعد جو جملہ ایک بہت طویل روایت ہے، شاید آج شام کو میں پڑھ لوں کسی ایک مقصد سے، یہ بہت ہی طویل روایت ہے، اس کے 3-4 سطر میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور پھر اس میں لکھا ہے کہ اس فضیلت کے حوالے سے اور آپ جو فرمان دیں گے علی کے متعلق، اس کے حوالے سے جس نے تمہاری اطاعت کی اس کو جنت ہے، اور جس نے علی کے سلسلے میں تمہاری مخالفت کی اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ذکر علی عبادت، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ فن خطابت نہیں ہے، یہ ایکچولی حدیث کا جملہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ، اور حدیث بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کی ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم خود جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ اب یہ مقام علی کا اگر جو آپ کو دیکھنا تو یہ تو آپ سن چکے کہ ذکر علی عبادت، لیکن ذکر علی عبادت کے بھی کچھ ایٹیکٹس ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ سلیقے ہوتے ہیں، اس سلیقے آپ کو دیکھنا، ایک بس آپ کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا نام لینا عبادت، علی کے بارے میں بیان کرنا، علیکم السلام، علی کے بارے میں بیان کرنا عبادت، اس کا سلیقہ، اس کے آداب اور اس کے ایٹیکٹس کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، سن لیجیے گا تسلی سے، جو ہے وہ زیادہ آج جو ہے وہ کرنا نہیں، لیکن جو ہم دے رہے ہیں اس کو جاگزی کر لیجیے گا، اور جس طرح رسول خدا کو کہا گیا کہ بیان کرو تاکہ جو سن رہے ہیں اپنے نسل و بعد جو ہے وہ اس کو انتقال دیتے رہیں، منتقل کرے۔ دس از آور رسپانسبلٹی، ہمیں بھی جو بھی ہم سنتے ہیں، صرف آپ کی طرف نہیں ہماری طرف بھی یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جو ہم سنتے ہیں ہمیں منتقل کرنا ہے ہمارے بچوں کے لیے اور بچوں کے پاس، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے ہمیشہ جاری رہے، ہمارے بچوں کے دل جو ہے وہ علی کی محبت سے، علی کی فضائل سے منور ہوتے رہے، کیونکہ یہی چیز ہے جو نفاق کو دور کرے گی، یہی چیز ہے جو دنیا کی گمراہی سے ہمارے بچوں کو بچائیں گی، ورنہ اور کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ یاد رکھیے گا، آپ کتنے بھی سپورٹس فیلڈ میں لے جائے، کتنے بھی سوئمنگ پول کمپٹیشنز میں لے جائے، کتنے بھی اس کو جو ہے وہ آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز میں لے جائے، یہ بچا نہیں سکے گی۔ جب قلب نورانی ہوگا تب انسان جو ہے گمراہی سے بچے گا، اور قلب کی نورانی علی کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں، سنیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ذکر علی کے کچھ تقاضا ہے،
یعنی کچھ چیز ایسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ تو ہم جو ہے وہ اندر سمجھتے نہیں علی کا مقام اور کسی بھی طرح جو ہے علی کا ذکر کر لیتے. لیکن یہ واقعہ سنیے گا, علماء فرماتے کہ جب بھی جو ہے وہ رسول خدا جو ہے وہ فاطمہ کے گھر آتے تھے, یعنی مولا کائنات کے گھر آتے تھے, تو ان کا دستور ایک ادب ہوتا تھا. وہ ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ آپ ایام فاطمہ میں سنتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ محبت ہوتی تھی, محبت کا اظہار ہوتا تھا, ماں باپ بیٹی کس طرح جو ہے ایک دوسرے سے ملتے تھے. لیکن رسول خدا کا مولا کائنات کے ساتھ ایک عجیب و غریب جو ہے وہ رفتار رہتا تھا. جب بھی آتے تھے وہ ہمیشہ جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ جب بھی آتے تھے وہ ہمیشہ علی کو جو ہے جب سلام کرتے تھے تو اس طرح کرتے کہ علی تم پر میرا سلام اور اللہ کا سلام یا علی ابن ابی طالب. اب جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کو جو ہے عربی میں, اردو میں, میرا سلام اور اللہ کا سلام تم پر اے علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب. یہ ان کا داب تھا, یہ کا دستور تھا, دستور العمل تھا. یعنی نام لیتے تھے جب سلام کرتے تو علی کا نام لیتے تھے یا علی. ایک مرتبہ رسول خدا کا جو ہے وہ ایسا ہوا کہ فاطمہ کے گھر آئے, فاطمہ کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار ہوا, پھر علی تھے وہاں. تو اس مرتبہ جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ السلام علیہ السلام اللہ وسلام علی کی یا علی ابن ابی طالب, کہا اللہ کا سلام اور ہمارا سلام اے ابا الحسن. علی کا نام نہیں لیا, کنیت سے پکارا. ایک مرتبہ جو ہے وہ بیٹی باپ کے دستور العمل سے واقف تھی تو فوراً پوچھا یا ابتا کیا بات ہے آج جو ہے آپ علی کا نام نہیں لیتے, کنیت سے پکارا. اب دیکھیے عرب ممالک میں جو ایک دستور ہے, آپ کسی کو رسپیکٹ دینا ہو نا تو جو ہے وہ آپ کنیت کا استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے گا جب آپ جائیے گا عراق میں تو شیخ صاحب یہاں ہیں, وہ تو ماشاءاللہ اتنے سال عراق رہ چکے, حتیٰ آپ اگر جب ٹیکسی ڈرائیور سے بات کریں گے تو وہ پسند نہیں کرے گا کہ آپ جو ہے ان کو پہلے نام سے بلائیں, یا آپ کہیں کہ ابو الحسن کہیں یا ابو حسنین کہیں یا ابو زینب کہیں, یہ کنیت کہتے ہیں, یہ ایک رسپیکٹ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی بہت قریب ہوتا ہے نا تو پھر آپ فرسٹ نیم سے بلاتے ہیں, احمد, محمد, یاسر. وہ جو محبت بتانے کے لیے کہ ہم بہت قریب ہیں, رسپیکٹ کے لیے اب کنیت, لیکن قربت کے لیے فرسٹ نیم. تو یا رسول اللہ یا بتا بابا ہمیشہ تو جو ہے وہ علی کا نام لیتے ہیں, آج جو ہے وہ کنیت کی کیا بات ہو گئی؟ بولتے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کچھ آپ ناراض ہیں علی سے. بولتے ناراضگی کی بات نہیں ہے, آج ہم وضو سے نہیں ہیں. آتے وقت نماز پڑھ کے جب ہم آ رہے تھے, کام پتا کے آ رہے تھے, تو ہمارا اسی وقت جب وارد ہو رہے تھے نا تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا. انسان ہے بھائی, وضو ٹوٹ گیا ہمارا. اب وضو جو ٹوٹ گیا, اب ہمیں گوارا نہیں کہ ہم علی کا نام ہماری زبان سے بدون وضو انجام دیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ معصوم کو صرف خدا پہچان سکتا ہے اور دوسرا معصوم پہچان سکتا ہے. آپ کی اور ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم علی کو پہچان سکیں. وہ تو ذات مقدس حبیب اللہ رسول اللہ, وہ سمجھ سکتے کہ علی کا مقام کیا ہے, کہ علی کا نام لینا بدون وضو گوارا نہیں ہے. کس کو؟ حبیب خدا کو, کہ جس کی محبت میں خدا نے کائنات کو بنایا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مقام کیا ہے علی کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی مقام جو علی کا تھا وہ جس طرح انفارچونیٹلی ہم بھی نہیں سمجھ پاتے. آپ جائیے گا, یہ بھی شیخ صاحب جو ہے وہاں کا مرارن اور کرارن جو ہے مشاہدہ فرمایا ہوگا انہوں نے. آپ بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں امیر المومنین کے سامنے, کسی بھی امام کے سامنے. تو بات ہو رہی ہے امیر المومنین کی, تو ہم بات کر رہے ہیں وہاں امیر المومنین کے حرم کے سامنے, حرم میں ہے زری سامنے. اب وہ جو کتاب نکال کے جو ہے وہ بیٹھ کے زیارت پڑھ رہے ہیں. علماء کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے. آپ کسی کو سلام کریں اور بیٹھ کر سلام کریں, یہ غلط بات ہے. یہ نہیں کہتا وہ حرام ہے, خلاف ادب ہے, خلاف احترام ہے کہ آپ کسی کو سلام کریں. حتیٰ جو ہمارے گھر میں کوئی جب بڑا آتا ہے تو ہم کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں. یہ تو بڑوں کے بڑے ہیں, یہ تو کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. تو جو ہے ہمیشہ دھیان رکھیے گا, یہ فارمیلٹی کے حساب سے زیارت پہ نہ جائیے گا, روح سے جائیے گا, معرفت سے جائیے گا. تمام ثواب جو ہے وہ اسی بات پہ عارفم بحق ہیں, ان کے مقام کی معرفت رکھتے ہوئے. آپ جو سامنے جا رہے ہیں,
کائنات کے بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین، اور خوش ہو کے ہم جو ہے مسافر خانے میں آ جاتے ہیں، ماشاء اللہ ہماری زیارت ہو گئی، لیکن بنحو کامل نہیں ہوئی ہے، بنحو اکمل نہیں ہوئی ہے، بس کرنے کے حساب سے آپ نے کر دیا، یعنی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ انسان کے دل میں مولا کے نسبت کتنی معرفت ہے، کتنی محبت ہے۔ اس کے لیے علماء آپ دیکھیے گا، تو ہم تو خود مشاہدہ کر چکے ہیں نا، وہ 70-75 سال کی عمر میں جو ہے وہ آیت اللہ بہجت ضعیف انسان زیارت عاشورہ جو ہے وہ بی بی معصومہ کے حرم میں کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ پڑھا کرتے تھے، 1 گھنٹہ، اور یہ ہمارا 25, 26, 30, 40, 50, 40 سال کا جو ہے ایک نوجوان بیٹھ کے پڑھتا ہے 10 منٹ کی زیارت، وہ 1 گھنٹہ جو ہے آیت اللہ بہجت تھا، تو خود ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایٹ دیٹ ایج، اتنی بڑھاپے میں کھڑے رہ کر 1 گھنٹہ پوری 100 صلوات اور 100 لعنت، 100 سلام اور 100 لعنت، یہ کہتے ہیں معرفت۔ پھر جب وہ کہتے ہیں نا السلام علیکی یا فاطمہ، تو اندر سے جواب آتا ہے وعلیک السلام، ہم نہیں سن سکتے کیونکہ ہماری معرفت نہیں، ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ بتانے کے لیے کہ جو ہے وہ معصوم کے رسول خدا فرد اول جہان کہ نگاہ میں جو ہے وہ مولا کی کیا فضیلت تھی، کیا مقام تھا کہ علی تمہارے لیے میرے لیے گوارا نہیں تمہارے نسبت کہ وضو اگر تو میرے پاس نہیں ہے تو میں تمہارا نام لوں، اس کے لیے میں کنیہ سے پکاروں گا، کیونکہ علی نام مشتق ہے اعلیٰ سے، اللہ کے نام سے مشتق ہے، اسے ہم بیان کرتے ہیں لیکن معرفت ہمارے میں نہیں ہے، ایٹ لیسٹ مجھ میں نہیں ہے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ برخوردار ہیں ایمان سے اور پر محبت سے مولا کائنات کے، خدا ہم سب کو جو ہے ایسا مقام دے کہ ہم حقیقت ہمارے توان کے ساتھ معرفت مولا کی حاصل کر سکیں۔ لیکن اب یہ بات مسئلہ یہاں تک تو آپ سمجھ چکے، لیکن یہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے رسول خدا اور مولا کائنات کے بیچ میں، اور وہ ہے ان کی دشمنی جو ہے ان کے نسبت۔ دیکھیے مولا کائنات کے بھی دشمن تھے، رسول خدا کے بھی دشمن تھے، لیکن دونوں میں ایک زمین آسمان کا فرق تھا۔ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ رسول خدا کو اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنا آسان تھا نسبتاً، کمپیئرڈ ٹو مولا کائنات کا اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول خدا کے دشمن جو تھے وہ بت پرست تھے، وہ حامی تھے، وہ دفاع کرتے تھے اپنے بتوں کی، اور بتوں کے ذریعے سے رسول خدا پر لڑتے تھے، اور رسول خدا کے ساتھ لڑتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیشہ جنگ ہوتی تھی کس بات پر؟ لات، ابل، حبل، عزا، یہ تمام جو اصنام تھے، جو بت تھے، ان کے مقابلے میں جنگ ہوتی تھی۔ لیکن مولا کائنات کے دشمن تو وہ تھے کہ جو نفاق کی حالت میں تھے، کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور مولا کے خلاف قرآن کو لے کر آ کے جنگ کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے رسول خدا کو بتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان تھا، لیکن مولا کائنات کو اپنے دشمنوں کے ساتھ قرآن کی نسبت کس طرح مخالفت کر سکتے؟ یہی تو ہوئی نا جنگ صفین میں۔ جنگ صفین میں کیا ہو گیا؟ اسی طرح تو جو ہے وہ اٹھایا گیا نا قرآن کو، یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ مولا کے رسول خدا کو آسان تھا ابو سفیان